السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں مصر کے لیے 12 چنوک ہیلی کاپٹر سے متعلق کانٹریکٹ کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کی صلاحیت میں بہتری، ایران کی ڈرونز کے لیے کیریئر کی تیاری، بھارتی نیوی کا رفال طیاروں کا انتخاب، F-15EX کی نئی صلاحیت، تائیوان کی ایئر فورس اور نیوی کے آفیسرز کی چین کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتاری، آسٹریلیا اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق گزشتہ روز طالبان کے ٹروپس کی جانب سے ایک آپریشن میں داعش کے ان ممبرز کو ہلاک کر دیا گیا ہے جو کابل میں پاکستان کی ایمبیسی اور کابل ہوٹل پر حملے میں ملوث تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس آپریشن میں ٹوٹل 3 ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 8 داعش ممبرز جن میں فورن نیشنلز بھی شامل تھے ان کو مار دیا گیا، جبکہ 7 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان آپریشنز کے نتیجے میں بڑی تعداد میں اسلحہ بارود بھی افغان طالبان کے ٹروپس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ فرینڈز، مصر کی ایئر فورس کے لیے امریکی کمپنی بوئنگ کو $426 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت امریکی کمپنی ایجپشین ایئر فورس کے لیے 12 CH-47F چنوک ہیلی کاپٹرز تیار اور ڈلیور کرے گی۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے امریکی حکومت نے 26 مئی 2022 کو مصر کے لیے ٹوٹل 23 CH-47F چنوک ہیلی کاپٹرز کی فروخت کی منظوری دی تھی۔ ان 23 ہیلی کاپٹرز کی ڈیل کی مالیت $2.6 ارب بتائی گئی تھی۔ واضح ہے کہ مصر ابتدائی طور پر 12 CH-47F ہیلی کاپٹرز خرید رہا ہے، جبکہ 11 مزید کی آپشن بعد میں ایکسرسائز کی جائے گی۔ یاد رہے کہ مصر کے زیر استعمال CH-47D چنوک ہیلی کاپٹرز کو ریپلیس کرنے کے لیے F ماڈل کا انتخاب کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور اس کے 19 اتحادی ممالک تقریباً 950 چنوک ہیلی کاپٹرز آپریٹ کرتے ہیں۔ بوئنگ کے حکام کا کہنا ہے کہ مصر کو انیشیل ہیلی کاپٹرز کی ڈلیوریز 2026 میں شروع کر دی جائیں گی۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق تائیوان میں 7 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جو چائنا کے لیے مبینہ طور پر جاسوسی کر رہے تھے۔ میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ان 7 آفیشلز کا تعلق تائیوان کی ایئر فورس اور نیوی سے ہیں اور یہ ملٹری کے سینئر آفیشلز ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق ان میں ایک ریٹائرڈ ایئر فورس کرنل اور 3 ایکٹیو ملٹری آفیسرز ہیں۔ یہ تمام آفیشلز اس وقت زیر حراست ہیں اور ان پر مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تائیوان کے میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ ریٹائرڈ کرنل اور ان کے ساتھ مزید 6 آفیسرز مبینہ طور پر اس اسپائی رنگ کا حصہ ہیں جن کو چائنا کی جانب سے کچھ پیمنٹس بھی ریسیو ہو چکی ہیں۔ فرینڈز، انڈین میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ انڈین نیوی نے اپنے فیوچر ایئر کرافٹ ایکوزیشن کی غرض سے فرینچ ساختہ رفال M طیارے کا انتخاب کیا ہے۔ میڈیا سورسز کا مزید کہنا ہے کہ امریکی ساختہ بوئنگ کے FA-18 سپر ہارنٹ طیاروں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، جبکہ انڈین نیوی اپنے فیوچر ایئر کرافٹ ایکوزیشن کے لیے اب رفال M سے متعلق ڈیل بہت جلد طے کر لے گی۔ واضح ہے کہ انڈین نیوی ٹوٹل 26 فائٹر ایئر کرافٹ اکوائر کرنے کی خواہش مند ہے، جس کو اس کی ایئر کرافٹ کیریئر پر استعمال کیا جائے گا۔ ادھر فرینچ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ملٹی بلین ڈالر اس ڈیل کے تحت دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید وسعت آئے گی۔ واضح ہے کہ انڈین ایئر فورس پہلے ہی فرینچ ساختہ رفال طیارے استعمال کرتی ہے، جبکہ غالباً اسی انٹر آپریٹیبلٹی اور موجودہ انفراسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے رفال M کا انتخاب کیا گیا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ رفال کی ہسٹری، اس کے تمام تر ویریئنٹس، صلاحیتوں اور اس کے اسپیکٹرا سسٹم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، نارویجین کمپنی کونگسبرگ نے کہا ہے کہ آسٹریلیا نے اپنی نیوی کے لیے کمپنی کے تیار کردہ NSM یعنی نیول اسٹرائک میزائل کا انتخاب کیا ہے۔ ان اینٹی شپ میزائل سے متعلق دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ ڈیل بھی طے پا چکی ہے۔ واضح ہے کہ رائل آسٹریلین نیوی نے اپنی انزیک کلاس فریگیٹس اور ہوبارٹ کلاس ڈسٹرائر کے لیے کونگسبرگ کے تیار کردہ نیول اسٹرائک میزائل کا انتخاب 2022 میں کیا تھا۔ آسٹریلین نیوی اس میزائل کو اپنے فلیٹ میں
2024 میں باقاعدہ شامل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ واضح ہے کہ نیول اسٹرائک میزائل جس کی میکسیمم رینج 185 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، رائل آسٹریلین نیوی اس میزائل سے امریکی ساختہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز کو ریپلیس کرے گی۔ کونگسبرگ کا تیار کردہ NSM اس سے پہلے 11 ممالک کے زیر استعمال ہے، جس میں US، UK، کینیڈا، جرمنی اور ناروے شامل ہیں۔ فرینڈز، ایران کی پاسداران انقلاب جن کو IRGC بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے ڈرونز کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر پر کام کر رہی ہے۔ اس UAV شپ کو ممکنہ طور پر ایرانین نیوی کے لیے 2023 میں ہی لانچ کر دیا جائے گا۔ ایران بنیادی طور پر اس شپ کو دونوں ہیلی کاپٹرز اور فکس ونگ انمینڈ ایریل وہیکلز کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ادھر مغربی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ایران نے ممکنہ طور پر پرانے سویلین ٹینکر شپ کو موڈیفائی کر کے ملٹری شپ کے لیے تیار کر رہا ہے، تاہم اس بارے میں ابھی تک ایرانین حکام کی جانب سے کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ فرینڈز، ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ ایل-ممتاز لیزر گائیڈڈ اینٹی ٹینک میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اس کی اب میکسیمم رینج 16 کلومیٹر تک بڑھا دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ راکٹسان نے ممتاز کے نام سے مختلف طرح کے لائٹ اور میڈیم اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل متعارف کروا رکھے ہیں، جن کو انمینڈ سرفیس ویسلز، آرمرڈ وہیکلز اور ہیلی کاپٹر سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کو آسٹریلیا کے لیے M142 ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کے میزائل لانچز فراہم کرنے سے متعلق باقاعدہ کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا ہے۔ $700 ملین اس کانٹریکٹ کے تحت لاک ہیڈ مارٹن آسٹریلین آرمی کو لانچرز، میزائلز اور ٹریننگ راکٹس فراہم کرے گی۔ اس ڈیل کے تحت ٹوٹل 20 یونٹس رائل آسٹریلین آرمی کو 2026 سے پہلے فراہم کیے جائیں گے، جسے 2026 میں باقاعدہ انڈکٹ کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، جرمنی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی ایک بیٹری فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ جرمنی کی جانب سے یوکرین کو مارڈر انفینٹری فائٹنگ وہیکلز بھی فراہم کی جائیں گی۔ اطلاعات کے مطابق جرمنی کی جانب سے یہ فیصلہ جرمن چانسلر اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹیلی فونک کنورسیشن کے بعد کیا گیا ہے۔ ادھر امریکہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اپنی بریڈلی انفینٹری فائٹنگ وہیکلز یوکرین کو ڈلیور کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ پہلے ہی یوکرین کو اپنے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ فرینڈز، فرانس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے یوکرین کے آرمڈ فورسز کو AMX-10RC لائٹ ٹینک اور 4x4 آرمرڈ پرسنل کیریئرز فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کی جانب سے ان آرمرڈ پرسنل کیریئر اور لائٹ ٹینکس کی فراہمی کا اعلان یوکرینین صدر زیلنسکی اور فرینچ صدر کے ٹیلی فونک رابطے کے دوران کیا گیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔